اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ کیسے ہدایت دے گا اس قوم کو کہ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد۔ یہ وہ لوگ مراد ہیں کہ جو یہود سے تعلق رکھتے تھے، نصارہ سے تعلق رکھتے تھے اور نشانیاں بھی دیکھتے آئے تھے، ساری چیزوں کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور ایمان بڑے قریب سے ان کے پاس سے گزرا ہے۔ آپ سمجھیں، کتابیں ان پر نازل ہو رہی ہیں، نبی ان کے پاس آ رہے ہیں، پھر نبی آخر الزمان ان کے پاس آ گئے، اس کے باوجود انہوں نے کفر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور بلکہ اپنی فطرت کا انکار کیا، اپنے ضمیر کا انکار کیا، اپنی سوچ کا انکار کیا، کیونکہ سوچ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ تم غلط کر رہے ہو، ضمیر بھی یہی کہہ رہا تھا کہ تم غلط کر رہے ہو، فطرت بھی یہی کہہ رہی تھی کہ تم غلط کر رہے ہو۔ تو جو اپنی فطرت کی بھی آواز نہ سنے، اپنے من کی بھی آواز نہ سنے، تو وہ تو اپنے آپ سے بھی جھوٹا ہے۔ تو جو اپنے آپ سے بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اپنے ضمیر کو کچل سکتا ہے، تو اللہ پاک اس کے لیے فرماتا ہے کہ کیف یہدی اللہ قوما، ایسی قوم کو پھر اللہ ہدایت کیسے دے گا؟ ایسے لوگوں کے لیے پھر ہدایت مقدر نہیں رہتی۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور انہوں نے گواہی دی کہ رسول حق ہیں، بے شک رسول حق ہیں، یہ گواہی انہوں نے دی۔ یہ گواہی انہوں نے کہاں دی؟ ان کے دل نے، ان کے دل سے یہ گواہی آئی تھی کہ ہاں یہ رسول سچ ہے، حق ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے کفر کیا، اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ اور ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں کہ یہ کس قدر حضور کو جانتے تھے اور کس قدر اس کے باوجود ضد کرتے تھے، کہ یہ جو نجران کا جو وفد تھا جب یہ مدینہ منورہ آ رہا تھا، آپ جانتے ہیں کہ نجران جو ہے وہ ایک عیسائیوں کا بہت بڑا قبیلہ تھا اور اس میں بڑے پاورفل لوگ رہا کرتے تھے، ان کا تعلق سلطنت روما سے تھا اور مصر کی حکومت ان کو نوازتی تھی اور یہ ایک سپر پاور کے تحت خود بھی بہت طاقتور بن گئے تھے۔ تو یہ وفد جو ہے مدینہ منورہ آ رہا تھا، تو اس میں جو ان میں بھی جو سردار تھے، علقمہ کے دو بیٹے ابو حارثہ اور اس کا بھائی، دوران سفر ایسا ہوا کہ ابو حارثہ کا جو بھائی تھا اسے کوئی ٹھوکر لگی، تو اس نے کہا تئس الابعد، کہ وہ جو دور ہے وہ برباد ہو، العیاذ باللہ۔ یعنی دور سے مراد تھی اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کی طرف سفر کر کے آ رہے تھے تو حضور علیہ السلام کا خیال کرنے لگا اور حضور کے بارے میں نازیبہ کلمات کہنے لگا، تو اپنے ہی بھائی نے اس کو کہا، ابو حارثہ نے، تعیس امک، اپنے بھائی کو، کہ تیری ماں ہلاک ہو، تیری ماں برباد ہو۔ تو وہ چونک گیا، اس نے کہا کہ بھائی آپ نے مجھے یہ بات کیوں کہی؟ میں تو کسی کو کہہ رہا تھا، تو آپ اپنے ہی گھر پہ یہ بات لے کر آ رہے ہیں بربادی کی۔ تو ابو حارثہ نے اس موقع پر کہا کہ تمہیں خبر نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کے بارے میں ایسا کچھ نہ کہو۔ تو بھائی نے کہا کہ جب وہ اللہ کے رسول ہیں ہی تو پھر آپ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ اس دین اور اس مذہب پر کیوں ہیں؟ تو ابو حارثہ نے کہا مانتا تو ہوں مگر دل میں، اور اقرار اس لیے نہیں کرتا کہ جتنی مراعات، جتنی سہولیات اور جتنی عیاشی اور جتنے تاج و تخت ہمیں دنیا کے حکومتوں کی طرف سے ملے ہوئے ہیں، اس ماننے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہاتھ سے چلا جائے گا۔ تو دیکھیں، یہ ابھی حضور کے پاس آ رہا تھا نجران کا جو وفد ہے، اس وقت ان کے ایمان کی دل سے یہ کیفیت تھی، یہ اتنا حضور کو مانتے اور جانتے تھے دل سے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جب مباہلہ ہوا ہوگا، یہ مدینہ منورہ آئے، پھر حضور سے مباہلہ ہوا اور انہوں نے حضور کی حقانیت کو پھر مزید اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر جب یہ واپس جا رہے ہوں گے شکست کھانے کے بعد، اس وقت ان کا کتنا ایمان ہوگا حضور پر، پھر تو سب کچھ آنکھوں سے دیکھ کر آئے۔ لیکن اس کے باوجود یہ نجران کے عیسائی جو ہے ایمان نہیں لائے تھے۔ تو یہ ان کی کیفیت ہے جو قرآن نے بیان کی، وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ رسول حق ہیں، وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکی ہیں،
واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو، ظلم کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، اور ان کا بدلہ صرف یہ ہے کہ ان علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی بھی لعنت، والملائکتی اور لوگوں کی بھی، اور فرشتوں کی بھی لعنت، والناسی اور لوگوں کی بھی لعنت، اجمعین سب کی۔ آپ انداز دیکھ رہے ہیں، یہ انداز اسی لیے اپنایا گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ کفر کا آخری درجہ آپ سمجھ لیں کہ دل بھی مان رہا ہے، روح بھی مان رہی ہے، فطرت بھی مان رہی ہے، سب کچھ قبول کر رہا ہے، لیکن ان کا ذہن تسلیم نہیں کر رہا کہ ہمارے پاس سے دنیا کی سہولیات اور عیاشیاں چلی جائیں گی اگر ہم نے حضور کو مان لیا۔ اللہ پاک نے کہا اپنی فطرت کو مسخ کرنے والوں، تم پہ میری بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور لوگوں کی بھی لعنت۔ ایسا بندہ کبھی بھی نہیں بخشا جاتا کہ جو اپنے ضمیر کو مار کے مطمئن ہو جائے، پھر اس کے راستے جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ خالدین فیہا، یہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اس عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ لعنت کا ذکر کر دیا تو یہ اسلوب بتا رہا ہے کہ لعنت سے مراد ان کے لیے عذاب ہے، اور عذاب جہنم کا ہے تو اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کی طرف جو ہے وہ نظر رحمت کی جائے گی، کسی قسم کی مہلت ان کو دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذلک، اس کیفیت کے ہونے کے بعد۔ بعض وہ ہیں کہ جن کو عیسائیوں نے اپنے ساتھ ملا لیا، گمراہ کر لیا، ایمان لا چکے تھے، پھر کفر کی طرف چلے گئے، پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ نہیں ہم غلط طرف آ گئے، تو پھر ان کی آنکھیں کھلیں تو وہ واپس توبہ کر کے آئے، تو ان کی توبہ بھی اللہ پاک نے قبول کر لی۔ جیسے حارث بن سوید انصاری ایک صاحب تھے، انہوں نے جو ہے وہ عیسائیوں سے متاثر ہو کر ان کا قافلہ اختیار کر لیا، پھر ان کو وہاں جا کے مزید ان کی پھر آنکھیں کھلی کہ بولا نہیں میں غلط طرف آ گیا ہوں، تو وہ پھر حضور علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجتے ہیں کہ اگر میں واپس حلقہ اسلام میں آنا چاہوں تو کیا میری توبہ قبول ہوگی اور مجھے مارا تو نہیں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان کی توبہ قبول ہے، وہ آ جائیں۔ تو توبہ تو ہر ایک کے لیے اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اگر کوئی مرتد بھی ہے، کسی نے کفر بھی کر لیا ہے اور وہ واپس آنا چاہتا ہے اپنی زندگی کے اندر ہی، اپنی موت سے قبل، حیات کے دورانیے میں اگر کوئی پلٹنا چاہتا ہے تو وہ کوئی بھی بندہ ہے، وہ پلٹ سکتا ہے۔ تو الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، اور انہوں نے پھر اپنی اصلاح کر لی، اپنے آپ کو درست کر لیا، ٹھیک ہے نا۔ توبہ توبہ، بس کوئی کام ہم نے گناہ کا کیا یا غلط کام کیا اور کسی نے توجہ دلائی، توبہ توبہ توبہ، بس یہ کر کے ہم نکل گئے اور ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا، پھر وہ توبہ نہیں ہے، وہ بس ایک لفظی توبہ ہے، حقیقی توبہ نہیں۔ حقیقی توبہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان پلٹ آتا ہے، اس کے احوال پلٹ آتے ہیں، اس کی کیفیات پلٹ آتی ہیں، اس کے معمولات پلٹ جاتے ہیں، دیکھنے والا کہتا ہے کہ یہ پلٹ گیا، اور جو صرف لفظوں سے پلٹتا ہے تو پھر اس کے پلٹنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور الرحیم، تو پھر بے شک اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر ان کا کفر اور بڑھ گیا۔ ایک تو وہ تھے جن کا پچھلی آیت میں ذکر کیا، کفر ہوا توبہ کر لی، ایک بالکل اس کا اپوزٹ ہے، اس نے کفر کیا، اس کا کفر اور بڑا اور بڑا۔ ایمان اور کفر جو ہے نا وہ اپنی کیفیت کے اعتبار سے کم زیادہ ہوتے رہتے ہیں، یعنی جس کو ہم کہیں مضبوط ایمان اور کمزور ایمان، تو بعض لوگ جو ہیں وہ اسی طرح کفر میں کمزور نہیں ہوتے، بعض کفر میں بھی کمزور ہوتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں ایمان کی طرف، توبہ کر لیتے ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو کفر کرتے ہیں، ازدادوا کفرا، ان کا کفر مضبوط ہوتا ہے، وہ کفر میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم، ایسے لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ واولئک هم الضالون، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ گمراہی میں اور جو راستے سے ہٹنے کا جو ان کا معاملہ ہے وہ واضح ہو چکا ہے، تو یہ پھر ایک منافقانہ توبہ کرتے ہیں، پھر یہ توبہ نہیں ہوتی۔ کفر ان کا مضبوط ہوتا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے بولیں گے کہ جی توبہ توبہ،
تو معاملات ان کے سارے وہ کفر والے ہی ہیں، تو پھر یہ توبہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہی تھے، فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا کسی ایک سے بھی زمین بھر سونا، ملء الارض ذہبا، یہ بتانے کے لیے کہ کافر جو کفر پہ مرا اس کی توبہ یا اس کی بخشش جو قیامت کے دن ہے وہ نہیں ہو سکے گی، وہ ناممکن ہے۔ یہ بتانے کے لیے یہ اسلوب اپنایا گیا کہ زمین بھر سونا بھی وہ فدیہ کرے گا وہاں تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، یا وہاں پر اس کو بخشا نہیں جائے گا، حالانکہ وہاں کسی کے پاس کوئی سونا نہیں ہوگا، یہ وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جس کو دے کے وہ اپنی جان بخشوا سکے، ایسی ہوگی کوئی چیز نہیں، لیکن یہ اسلوب اس لیے اپنایا گیا ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ وہاں کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ جیسے سورہ بقرہ میں ہم پڑھائیں وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ، یہ بار بار قرآن کریم میں آتا ہے۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور یہ ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہے، قیامت کے دن یہ بے سر و سامان رہ جائیں گے، بے آسرا رہ جائیں گے، بے سہارا رہ جائیں گے، ان کا کوئی سہارا نہیں بنے گا۔